Assalamu alaikum everyone. This is Zile Huma, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss summary of the chapter number 14, which is overcoat. Basically, this story is about a young handsome guy who tried to keep up his appearances with the society. He tried to cover himself under the cloak of an overcoat. But an accident exposed him because he tried to cover his poverty as well. The story begins when he was strolling on the Mall Road. He was wearing an overcoat and a green hat. He was holding a stick in his hand too. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سردیوں کی شام تھی اور وہ بہت ہی اچھی پرسنالٹی میں لگ رہا ہوتا ہے. اس لیے جو بھی اس کے پاس سے گاڑی یا ٹانگے والا گزرتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے کھڑا کرتا ہے کہ شاید یہ اس کو سواری کی ضرورت ہے. لیکن وہ کبھی کسی کو ہاتھ ہلا کے منع کر دیتا ہے یا کبھی کسی کو نو تھینک یو کہتا. پھر وہ آگے نکل جاتا ہے اور اس کو آرکیسٹرا کی آواز آتی ہے. وہ وہاں پہ سنتا ہے اور پھر وہ وہاں سے آگے نکل جاتا ہے اور پھر اس کو ایک کالی نظر آتی ہے جو کہ اس کو بہت ہی پسند آتی ہے اور وہ اس کی قیمت سیلز مین سے پوچھتا ہے جو کہ اس کو کافی مہنگی قیمت بتاتا ہے. جب وہ وہاں سے گزرنے لگتا ہے تو اس کو ایک شادی شدہ کپل نظر آتا ہے جس کے پاس سے ہوتا ہوا آگے گزر جاتا ہے میکلوڈ روڈ کی طرف اور پھر وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے تاکہ وہ ان کی آوازیں سن سکے کہ وہ کیا باتیں کریں, ان کے فیسز دیکھ سکیں, وہ بی روڈ کو کراس کرنے لگتا ہے اور اتنی ہی دیر میں اس کے اوپر سے اینٹوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک ہوا کی طرح گزر جاتا ہے اور وہ بالکل بھی نہیں رکتا کیونکہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی بہت سخت ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ ہی واز ٹیکن ٹو دا ہاسپٹل اینڈ آن دیٹ ٹائم دیر ور 3 پیپل ان دا ہاسپٹل. پہلی 2 نرسز ہوتی ہیں, شہناز اور گل, اور اس کے علاوہ سرجن خان ہوتا ہے. اب اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اس کو آپریٹنگ تھیٹر میں لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ اس کو ماربل سلیب کی ایک ٹیبل پہ لٹایا جاتا ہے. اینڈ فرسٹ آف آل دے ریمووڈ ہز اوور کوٹ اینڈ دے فاؤنڈ کہ اس اوور کوٹ کے اندر وہ کوئی شرٹ نہیں پہنے ہوا بلکہ ایک پھٹی پرانی سوراخوں سے بھری ہوئی اس نے سویٹر پہنی ہوتی ہے جس کے اندر سے اس کی بہت ہی پرانی بنیان نظر آ رہی ہوتی ہے اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے کئی مہینوں سے غسل نہیں کیا کیونکہ اس کی بہت ہی گندی حالت ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اس کے جوتے بھی اتارتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں دیٹ ہی واز ویئرنگ 2 ڈفرنٹ ساکس جن کے اندر بہت ہی زیادہ سوراخ تھے اور اس کی میلی کچیلی ایڑیاں بھی نظر آتے ہیں. ان لوگوں کو اس کی جیب سے کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی ملتی ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دکھنے میں تو یہ انسان بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ کسی یہ امیر خاندان سے اس کا تعلق ہے, لیکن اصل میں یہ ایک بہت ہی غریب انسان ہے. اب ہمیں سٹوری سے جو رائٹر بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یا وقتی خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی اپیئرنس بناتے ہیں جو کہ ہماری نہیں ہوتی ہے. اندر سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتنے ہی پرابلمز ہوں, ہم اپنی غربت کو فیس کریں ہوں, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے, سوسائٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم نے ایک لبادہ اوڑھا ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ وہ لبادہ ہٹ جاتا ہے اور ہماری اصل شکل, اصل حقیقت لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے. یہاں پہ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے. I hope you have understood this summary very well. We will discuss summary of chapter number 15 in the next video inshallah. This is Zile Huma, your English instructor from tutoria.pk. Allah Hafiz.